بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے کہ افغانستان میں پر جو ہے وہ جو نئے جو بائیڈن کے سلامتی امور کے مشیر ہیں جن کا نام ہے جیک سولیون، وہ اور جو افغان ہم سب ہیں حمد اللہ محب کے درمیان میں جمعے کے روز 22 جنوری 2021 کو ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ اس پہ اس بات پر یہ کہا ہے کہ ہم دونوں نے آپس میں یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ اور افغانستان کے درمیان میں تعاون کیسے بڑھے۔ پھر اس کے بعد میں ان کا جو بیانیہ جاری ہوا ہے ان کی طرف سے، ان کے جو اسپوک پرسن ہیں خاتون، ان کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ 29 جنوری 2020 کو طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اس پر ہم نظر ثانی کریں گے۔ یہ کہا ہے جو سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، سلامتی امور کے جو مشیر ہیں جو بائیڈن کے، جیک سولیون نے یہ کہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ 20 سال دنیا کی امریکہ کی طویل ترین جنگ ہے جو کہ 20 سال سے جاری ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس میں $2 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں، ان کے بہت سارے آدمی مارے گئے ہیں، جو کہ سرکاری طور پر تو کوئی 3-3.5 ہزار آدمی کا نام لیتے ہیں جو ان کے فوجی ہیں، لیکن جو ان کے بلیک واٹر کے لوگ ہیں وہ تو بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، ان کا ذکر نہیں آتا۔ اب یہ جب بات کر رہے ہیں وہ 29 فروری، انہوں نے کہا کہ جو 29 فروری 2020 کو جو معاہدہ ہوا ہے اس پر ہم نظر ثانی کریں گے، اور 4 باتوں پر غور کریں گے کہ کیا طالبان اس معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں جو کہ 19 فروری 2020 کو ہوا تھا، یا انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دہشت گرد گروپوں سے تعلقات توڑ دیے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی کم ہوئی ہے یا نہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ کیا افغان طالبان کے ساتھ وہ بامانی مذاکرات کر رہے ہیں یا نہیں۔ جیک سولیون کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں افغان حکومت سے، نیٹو اتحادیوں سے، اور جو علاقائی ساتھی ہیں، اب اس میں علاقائی ساتھی میں پاکستان بھی آتا ہے، انڈیا بھی آتا ہے، ان سے مشورہ کر کے اپنی پالیسی کو بنائیں گے اور مشترکہ ہمت وضع کریں گے کہ مستقبل میں افغانستان کو کس طرح سے خود مختار اور محفوظ ملک بنا سکیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ افغانستان اور طالبان حکومت کے درمیان میں خونریز جنگ جاری ہے، اور اس میں ایک نئی لہر دیکھی گئی ہے جس اعلیٰ عہدیداروں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کون مار رہا ہے، اس میں ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو بلیک واٹر ہے اور جو داعش ہے یہ مار رہے ہیں۔ اس میں قریب جو ہے ایک ڈپٹی گورنر جو کابل کا ہے، اس کا نام جو ہے وہ، اور پانچ معروف صحافی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ جن کا جو مارا گیا ہے ڈپٹی گورنر، اس کا نام ہے محب اللہ محب۔ وہ 15 دسمبر 2020 کو اس کو مار دیا گیا تھا۔ اس کی گاڑی کے اندر یہ نیا سسٹم انہوں نے بنایا ہے کہ، اور یہ نیا سسٹم جو آ سکتا ہے وہ تو امریکہ سے ہی آ سکتا ہے، یا انڈیا دے سکتا ہے، یا اسرائیل دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو گاڑی میں لگا دیتے ہیں، اور وہ گاڑی پھٹ جاتی ہے اور پھر وہ آدمی مر جاتا ہے۔ یہ 15 دسمبر 2020 کو واقعہ ہوا ہے۔ جو 5 صحافی قتل ہوئے ہیں اس میں ایک بسم اللہ ایماق ہے کہ جو ایڈیٹر ان چیف تھا لوکل ریڈیو اسٹیشن کا، یہ بھی دسمبر میں مارا گیا ہے، کہ رحمت اللہ نیک ذات تھا، یہ سربراہ غزنی یونین آف جرنلسٹ کا سربراہ تھا۔ پھر یہ ایک یاما سیاواش کابل میں کار دھماکے میں یہ مارے گئے۔ الیاس ڈائی تھے، یہ بھی رپورٹر، یہ بھی لبرٹی جو ہے کوئی رپورٹر تھے لبرٹی کے کسی اس کے اخبار کے یا ریڈیو اسٹیشن کے۔ پھر ایک صبا سحر تھی جو کہ فلم ڈائریکٹر تھی، وہ لشکر گاہ میں اس میں گاڑی، وہی دھماکہ گاڑی میں ہوا، لیکن وہ ابھی زیر علاج ہیں، وہ بچ گئی ہیں۔ ایک خاتون ہیں ما یوون جو ہیں، وہ 10 دسمبر 2020 کو ماری گئیں ایک دھماکے کے اندر، وہ بھی دھماکہ ہوا۔ اب اگر آپ اس صورتحال کو دیکھیں تو یہ کافی سنگین ہے، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھی صورتحال کو پیش نہیں کر رہی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو بائیڈن نے اس پر یہ کہا ہے کہ اب میں
جب ان سے پوچھا گیا کہ افغانستان کے اندر سے آپ نکلیں گے یا آپ وہاں پر رہیں گے، تو انہوں نے کہا بھائی میری ذمہ داری افغانستان کے معاملے میں زیرو ہے، اس لیے کہ میں وہاں سے میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، جو معاہدہ ہوا ہے میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کاربند رہوں، اور اس نے کہا کہ میری ذمہ داری زیرو ہے۔ یہ جو بائیڈن نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داری لینا نہیں چاہتے ہیں، جو ذمہ داری جو فیصلہ کر گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اس پر شاید کاربند رہیں، اور اگر وہ بدل کریں گے تو اس کے لیے طالبان تیار ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں تو پرواہ نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں یعنی گھڑی لگی ہوئی ہے، واچ ہے ان کے ہاتھوں میں، اور ہمارا تو یہ ملک ہے، ہم تو یہ ساری عمر بھی اگر لڑتے رہیں گے تو ہم تو بڑی خوشی سے لڑیں گے ان کے ساتھ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر دو باتیں بڑی مشکل ہیں۔ وہ ایک تو مشکل بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ افغانستان سے جو فوجیں ہیں ان کی امریکہ کی وہ نکل جائیں۔ افغانستان میں انہوں نے سارے 5 اڈے خالی کر دیے ہیں، 9 اڈے ان کے تھے، اور جو بڑا ان کا اڈا ہے وہ جو کہ قندھار میں، وہ اب یہ خالی کرتے یا نہیں کرتے ہیں۔ وہاں پر 8600 ان کے فوجی موجود ہیں اس وقت، اور جو ان کے بریک واٹر کے آدمی ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں۔ وہ اگر اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح سے کریں گے، تو اب یہ انہوں نے جو ہماری اطلاع کے مطابق ان کی پالیسی یہ تھی کہ جب طالبان حکومت پہ آ جائیں گے تو پھر وہ داعش کو اور یہ بلیک واٹر کو استعمال کریں گے، ان کو ماریں گے، ان سے بدلہ لیں گے۔ اگر یہ اسی پالیسی پہ جاتے ہیں تو پھر جنگ تو یہ ختم نہیں ہونے جا رہی ہے، پھر وہ جو امریکہ کے جو مفادات ہیں اس پہ حملہ کریں گے۔ جو صورتحال ہے وہ کافی سنگین ہے ابھی تک، اور ابھی تک اس بات پہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا فیصلہ کریں گے اب آئندہ چل کر۔ اب جو نئی بات ہوئی ہے، جو ان کا جو سیکورٹی ایڈوائزر ہے وہ کہتے ہیں کہ دیر پا سیاسی تصفیہ اور مستقبل جنگ بندی کے بارے میں وہ ہم مشاورت کریں گے تمام اپنے فریقین سے، جو ہمارے دوست ہیں، نیٹو کے اتحادی ہیں، افغان حکومت ہے۔ اور افغان حکومت تو چاہتی نہیں ہے کہ وہ جائیں، کیونکہ ان کے ہاں تو ان کا دال روٹی جو ہے وہ چل رہی ہے، روٹی پانی جو ہے ان کی امریکی پیسے چل رہا ہے، تو وہ تو نہیں چاہیں گے۔ لیکن امریکی بہرحال نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ اپنے پر زیادہ وہ وزن لینا نہیں چاہتے ہیں۔ پھر یمن کے معاملے پہ بھی ان کی ایک پوزیشن ہے، وہ انہوں نے لی ہوئی ہے کہ بھائی وہاں پر جنگ بند ہونی چاہیے۔ اور ہیومن رائٹس کے یہ لوگ بڑے جو ان کے پاس پورے جو لوگ آئے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹس ہیں، اس کے اوپر وہ ہیومن رائٹس کی قدر کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ کیونکہ حکومت کا بات الگ ہے، پھر حکومت میں آنے کے بعد میں جیسا کہ عمران خان بدلے ہیں، ہر دفعہ یو ٹرن لیا ہے، جو باتیں کرتے تھے پھر بعد میں یو ٹرن لیتے چلے گئے۔ لیکن جو بائیڈن کیونکہ بہت سینئر ہیں اور پھر ایک دفعہ نائب صدر بھی رہ چکے ہیں، تو اس لیے وہ شاید اپنی بات پہ جمے رہے ہیں، اور وہ شاید وہ کوئی بہتر ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کے ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے، اس کو بھی وہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین کرام سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں جیسا کہ ہمارے جو چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ افغانستان کا امن ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور افغانستان میں امن جو ہے اس سے جڑا ہوا ہے، پاکستان میں بھی امن آ جائے گا، لیکن وہ امریکہ یہ ضرور چاہے گا کہ وہاں پر داعش کے ذریعے سے اور بلیک واٹر کے ذریعے سے ہمارے علاقوں میں گڑبڑ کرا رہا ہے، اور ہم اسے روک بھی رہے ہیں، اور ہم کامیابی سے روک رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم روک لیں گے، اور ہم اس جنگ کو بھی جیت لیں گے، جو کہ ہم نے پہلے بھی جیتی ہے۔ اب کبھی کبھار 1000 میں سے ایک واقعہ ہو جاتا ہے، 999 واقعات ہم روک لیتے ہیں، لیکن 1000 میں سے تو ایک واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو اس پہ بہت شور مچتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں بہت ہی تندہی کے ساتھ میں، جان فشانی کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو ہرا رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔